السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم نور قرآن۔ مولانا معراج الحسن ندوی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سورہ لیل کی تلاوت کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، تو جس نے عطیہ دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کی راہ۔ اور جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی برتی اور اچھی بات کی تکذیب کی، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے پریشانی کی راہ، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ یقیناً راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور بلا شبہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے آگاہ کر دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو نہایت بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا ہوگا اور منہ موڑا ہوگا، اور اس سے پرہیزگار شخص کو محفوظ رکھا جائے گا، وہ جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا،
جس کا بدلہ دیا جاتا، بلکہ وہ اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے اور عنقریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، آج سورۃ اللیل آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ 15واں پروگرام ہے ہمارا اس مہینے کا۔ اس سے قبل 14 صورتیں 30ویں پارے کی 14 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی گئیں، ان کی تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ پیش کیا گیا اور ان کی جو تفسیر ہے، جو اس کی تشریح ہے، جہاں تک ممکن ہے اس کی توجیہ آپ کے سامنے، اس کی توضیح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ سورہ لیل ان صورتوں میں سے ہے جس کا آغاز قسموں سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ 16 صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی جو قسموں سے شروع ہوتی ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک یہ سورہ لیل بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کا جو مقصد ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کی جو مناسبت ہے کلام سے، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے قسموں کے ذریعے بھی بات کو پیش کرتا ہے انسان کے سامنے کہ انسان اپنی باتوں میں قسم کھاتا ہے، اور قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے کسی بات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا اور اس کی طرف اور زیادہ توجہ دلانا، اور اسی کے ساتھ اس کو گواہ بنانا۔ ہمارے ہاں ایک جو سیدھی سی بات ہے ہماری زندگی میں، ہم صرف اللہ کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ وہی حاضر و ناظر ہے اور وہی گواہ بنتا ہے اور وہی گواہی کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں سے بات کرتا ہے تو جو موضوع ہوتا ہے اس کی مناسبت سے بعض چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا ہے وَاللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، رات کی قسم اللہ نے کھائی اور دن کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر و مؤنث کی قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، مذکر کو، مردوں کو، عورتوں کو، ان کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، کہ تم دنیا میں کوششیں کرتے ہو مگر تم سب کی کوششیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کی کوشش ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہی برابر وقت لگا کر انسان کوشش کرتا ہے، 24 گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں، 10-12 گھنٹے سب لوگ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں 6-8 گھنٹے باقاعدہ محنت کریں، تو لیکن اس دوران بھی کسی کی محنت جو ہوتی ہے وہ بہت معمولی رنگ لاتی ہے، اور کسی کی محنت جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ لاتی ہے، بہت بڑا گل کھلاتی ہے، بہت سارے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو کوششیں جو ہوتی ہیں اس کے اثرات، اس کے نتائج، اس کے ریزلٹس الگ الگ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے۔ انسان جو ہے وہ صرف کوشش کر سکتا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں، رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں اور پھر اوپر والے سے فریاد کریں، اپنے مالک سے فریاد کریں، اس دنیا کے خالق سے فریاد کریں کہ وہ آپ کی کوشش میں رنگ بھر دے، آپ کی کوشش کو اچھا کر دے، اس کا اچھا رزلٹ آ جائے۔ ایک کسان زمین میں اناج ڈالتا ہے، بوتا ہے، دانوں کو ڈالتا ہے، اور اس میں سے جو پھل نکلتا ہے، اس سے جو رزلٹ آتا ہے، جو چاول نکلتے ہیں، جو دھان نکلتا ہے، جو سبزیاں نکلتی ہیں، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف سے پوری محنت کرتا ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہاں بیان فرمائی ہے وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، کہ تمہاری کوششیں الگ الگ نتیجہ لاتی ہیں، الگ الگ رنگ دکھاتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی، اور ایک بات یہ بتائی کہ انسان کو یا تو آسانی ملتی ہے یا پریشانی ملتی ہے۔ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے، بعض دفعہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ بہت آسانی سے کام ہو گیا، بعض دفعہ بہت پریشانی ہوتی ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، آدمی محنت کیے جا رہا ہے مگر اپنی جگہ تک، ٹارگٹ تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ جو آسانی ہے اور پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کس کو کب ملتی ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے اور فرمایا ہے
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ہم آسانی کس کو دیتے ہیں؟ ہم اس کو دیتے ہیں جو دل کھول کے خرچ کرتا ہے، جو کام کرتے وقت کنجوسی نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، ایک کام کرنا ہے مگر وہ پراپر اس میں پیسے بھی نہیں لگاتا اور حق مارتا ہے، اور جو مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، جن لوگوں سے کام لے رہا ہے ان کا کام کا معاوضہ ان کو نہیں دیتا، اور جو کچھ خرید رہا ہے لگا رہا ہے وہ پراپر اس میں انویسٹ بھی نہیں کرتا، اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا کہ کام کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں جو اس کو اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو آسانی دیتے ہیں۔ ایک آدمی کام کا ارادہ کرے مگر کنجوسی سے کام لے، اور جو کرنے والا کام ہے وہ نہ کرے، جو آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، وہ گھٹیا درجے کے لگائے اور معمولی چیزوں کو استعمال کرے، زمین میں دانہ بو رہا ہے، بیچ کھیتی کر رہا ہے تو گھٹیا والا دانہ بوئے، تو اس سے اور یہ امید لگائے کہ ہم گھٹیا دانہ بوئیں اور اچھا دانہ نکلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دانہ بونا ہے وہ بھی اچھا بونا ہے، جو محنت کرنی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی دنیا میں ایسے کام کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور وہ اطمینان سے ترقی کے راستے پہ جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جب ان چیزوں کو نکارتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو پھر ہم پریشانی کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ پریشانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی کی محنت بہتر پھل لاتی ہے، کسی کی محنت مٹی میں مل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے تاکہ انسان کے لیے کسی بھی کام کی آسانی اور پریشانی کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان آسانی حاصل کرتا ہے یا دشواریوں کا سامنا کرتا ہے، اس میں فطرت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، فطرت سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے جو دنیا کا قانون بنایا ہے، جو ہوا کا قانون ہے، جو آکسیجن کا نظام ہے، جو سسٹم ہے جس پہ دنیا چل رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے کہا جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو اچھا نتیجہ ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کا برا صلہ ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایک آدمی اللہ کا نام لے کر چھت سے کود جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کے نام سے وہ بچ جائے گا، حالانکہ اس کا کام غلط ہے، تو اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بچے گا، وہ یقیناً مرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو کودنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ اس نے فیصلہ لیا، اس نے اللہ کا نام غلط جگہ پہ استعمال کیا، اس نے مذہب کا استعمال غلط جگہ پہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا حکم وہی ہے، جو قانون کا نظام ہے، یہ دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی، یہ پورا سسٹم خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اس سسٹم کو ماننا اور اس سسٹم کے مطابق چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کا لحاظ کرے گا ہم اس کے لیے آسانی کریں گے، جو اس کا لحاظ نہیں کرے گا ہم اس کے لیے پریشانی کریں گے، پریشانی کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ تَرَدَّى وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کام ہدایت دینا ہے اور ہم نے ہدایت کھول دی ہے، ہدایت بالکل چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تو آج کی دنیا میں کسی کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کوئی کام انسان کو کرنا ہے، اس کے بارے میں اگر اس کو کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، سفر کرنا پڑتا تھا، لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا اور لوگوں تک جانا پڑتا تھا۔ اب تو انسان بیٹھے بیٹھے گھر میں موبائل پہ سرچ کر کے دیکھ لیتا ہے، جو بھی بات ہو اس کا سارا جو ڈیٹیلز ہے، ساری تفصیلات اس کو موبائل پہ ایک کلک پہ مل جاتی ہیں۔ اب تو ہدایت عام ہو گئی۔ اگر ابھی بھی انسان کہے کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں، ہم جانتے نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے نبھانے ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا تھا، سوسائٹی کے کیا حقوق تھے، محلے کا کیا حق تھا، ہم کو معلوم نہیں رہا، اگر ابھی کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ بہت بڑا نادان ہے، بلکہ انتہا درجے کا بدمعاش ہے۔ اور جو بدمعاش ہوتا ہے اس کے لیے کوئی رحم کی بات نہیں ہوتی، کسی کی طرف سے قانون فطرت اس کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے خلاف جاتے ہیں، اللہ کا نظام اس کے لیے یہ اعلان کرتا ہے کہ اس آدمی کو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کا اپنا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، جو بھی اس کے مطابق کام کرے گا وہ اس میں کامیابی حاصل کرے گا۔ یہاں بہت میجر اور اہم بات یہ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ بخیل لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ناکام ہوتے ہیں۔ اگر انسان خرچ نہ کرے اور صحیح جگہ پہ مال نہ لگائے اور پھر امید لگائے کہ اس کا اچھا نتیجہ آئے گا تو عام طور پر اس کو ایسے جگہوں پہ ناکامی ہوتی ہے۔ اور آخری بات جو یہاں پہ ہے ایک ضروری، اللہ نے فرمایا کہ اصل کامیابی وہ ہے جو دونوں جہان کی کامیابی، ایسا کام جس میں تم کو یہاں کا بھی فائدہ ہو اور وہاں کا بھی فائدہ ہو، وہ اصل فائدہ ہے۔ اور انسان کو قرآن جو ہے وہی کامیابی کا جو مکمل نسخہ ہے وہ اس کو بتاتا ہے۔
اور اس کو کہتا ہے کہ اس نسخے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صدقہ اور انفاق ہے، کہ ایک آدمی جب اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو بہت جلدی ملتی ہے۔ جس کو اللہ کی مدد چاہیے وہ فوراً اللہ کے نام پہ خرچ کرے، بہت آسان نسخہ ہے، فوراً اللہ کی مدد آتی ہے، ہر آدمی کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اور ایک بات اور ہے جو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہے کہ اللہ کے نام پر مال و دولت خرچ کرنے سے مال و دولت کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کامیابی حاصل کرنے کا آسان راستہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرے، اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو دے رکھا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو صرف اس لیے اپنا مال دے دیتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے، کوئی احسان نہیں ہے کسی کا جو وہ اتار رہا ہے، کوئی قرض نہیں ہے جو وہ دے رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بس اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا وہ یقین رکھے کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا رب بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ نے یہاں اعلان کیا ہے کہ ایسا بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا اور رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے سورہ فجر کے اخیر میں سنا ابھی گزشتہ 2 ہفتے پہلے، 2 روز قبل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اچھا انسان جب اس کی وفات ہوگی قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس راضی خوشی چلے جاؤ، تم بھی اپنے رب سے راضی، تمہارا رب بھی تم سے راضی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کا اتنا مبارک موقع اس نے ہم کو عطا کیا ہے گناہوں سے پاکی حاصل کرنے کا، نیکیاں بٹورنے کا، اللہ ہم سب کو خوب خوب توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اپنی عبادتوں سے، اپنی ریاضتوں سے، اپنے صدقہ و انفاق سے اپنے رب کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق سے نوازے۔